السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم عیدین کا بیان بتائیں گے۔ تو اس میں نماز جو پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز، وہ سب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو عیدین یعنی عید و بقرعید کی نماز واجب ہے، یہ تو پتہ ہے، مگر سب پر نہیں ہے بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، جیسے بتایا پچھلی ویڈیو میں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جمعہ میں خطبہ جو ہے نماز سے پہلے ہوتا ہے، عیدین میں نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ یعنی اگر جمعہ میں ہم نے خطبہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے عیدین میں عید کے دن جو ہے خطبہ نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، لیکن برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے، اور عیدین کا جو عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے کیا ہے؟ بعد ہے۔ یہ فرق ہے پہلا۔ اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی۔ اگر پہلے بھی پڑھ لیا تب بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں، اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار جو ہے اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعتی۔ کیا کہنا ہے؟ 2 بار الصلاۃ جامعتی، اذان نہیں کہنی ہے۔ مسئلہ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ اگر کوئی بنا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، عید کی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے اور بدعت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا کیا مکروہ تحریمی ہے۔ کہاں پڑھنا؟ گاؤں میں، گاؤں وغیرہ، دیہات وغیرہ میں۔ شہر میں پڑھ سکتے ہیں۔ عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں: حجامت بنوانا، ٹھیک ہے، بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہیں، ان سے ثواب ملتا ہے اگر کوئی کرتا ہے۔ نیا ہو تو نیا، ورنہ دھلا ہوا کپڑا پہن لیں۔ انگوٹھی پہنیں، ٹھیک ہے۔ انگوٹھی کا کیا ہے؟ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ مرد کے لیے صرف کیا ہے؟ چاندی کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ 4.5 ماشا ہونا چاہیے، یعنی 4.5 گرام۔ خوشبو لگانا ہے۔ صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنی ہے، اور عیدگاہ جلد چلے جانا ہے۔ نماز سے پہلے کیا؟ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نماز سے پہلے، نماز کے بعد نہیں۔ عیدگاہ کو پیدل جانا ہے، دوسرے راستے سے واپس آنا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا مستحب ہیں، اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، چاہے عید ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے عید الفطر ہو۔ 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں اتنی کھجوریں کھائیں۔ 3 بھی کھا سکتے ہیں، 5 بھی کھا سکتے ہیں، بنا جوڑے کے۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، لیکن اگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر عشاء تک نہیں کھایا، اگر نماز سے پہلے نہیں کھایا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم عشاء سے پہلے کھا لیں۔ خوشی ظاہر کرنا ہے، غمی نہیں۔ کثرت سے صدقہ دینا ہے۔ عیدگاہ کو اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا ہے۔ اور 17ویں چیز کیا؟ آپس میں مبارکباد دینی ہے۔ یہ سب باتیں مستحب ہو گئیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں۔ کیا نہ کہیں؟ راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں، بس دھیرے دھیرے پڑھتے چلے جائیں۔ عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے۔ جو پیدل نہیں جا سکتا وہ سواری پر جا سکتا ہے، اور واپسی میں جو ہے سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر پیدل جانے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ افضل ہے، اگر سواری پر جا رہا ہے تو سواری پر جائے، دوسرے راستے سے آ جائے سواری پر۔ عیدین کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے۔ کتنے نیزے کے برابر؟ ایک نیزے کے برابر، تھوڑا سا۔ ذہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک رہتا ہے، یعنی بیچ آسمان میں جب سورج چلا جاتا ہے اس وقت تک جو ہے اس کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ عید الفطر میں آپ دیر کر لیں، دیر کرتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جلدی، کیونکہ قربانی وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے اگر زوال ہو گیا یعنی نماز کے بیچ میں، تو نماز کیا جاتی رہی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ذہوہ کبریٰ سے پہلے جو ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے، جس کا بیان وقت کے بیان میں گزرا ہے، جیسے میں نے بتا دیا تھا، وہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب نماز عید کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیں 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے
کانوں تک آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، کہہ کر جو ہے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر آپ کو ثنا پڑھنی ہے جس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جب ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ پھر کانوں تک اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں کیا ہے، ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے تکبیر میں ہاتھ باندھے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر 2 تکبیر اسی طریقے سے چھوڑیں گے، تیسری پھر جو اگلی تکبیر ہوگی یعنی چوتھی تکبیر، اس میں آپ کو ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں جو ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ جب چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں تو امام اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کر، زور سے الحمد سورہ پڑھ کر پھر رکوع کرے، 1 رکعت پوری کرے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے الحمد و سورہ پڑھے، پھر 3 بار اسی طریقے سے کان تک ہاتھ اٹھائے گا، کان تک ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد کیا ہے ہاتھ نہ باندھے، اور پھر چوتھی بار جو ہے آپ کیا اللہ اکبر کہہ کر کس میں چلے جائیں، رکوع میں چلا جائے۔ کہنے کا مطلب اس کا وہ ہے کہ پہلے آپ نے تکبیر کہی، ثنا پڑھی، ہاتھ باندھ کر آپ نے ثنا پڑھی، پھر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر دوبارہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو 3 بار تو اللہ اکبر کہنی ہے، اور چوتھی بار میں جو ہے آپ کو رکوع میں چلا جانا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں جو ہے 3 زائد تکبیریں 6 ہوئیں، ٹھیک ہے، 3 زائد تکبیریں کتنی ہیں، 6 ہوئیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے ہو گئیں، اس کو میں انکلوڈ کر رہا ہوں، جو ثنا میں کی تھی تو وہ 4 ہو گئی اسے ملا کر، اور تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرأت کے بعد، اور رکوع کے تکبیر سے پہلے ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں تسبیح پڑھنے کے برابر سجدہ کریں گے، یعنی جتنی تسبیح پڑھتے ہیں ہم سبحان اللہ اس طریقے سے۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کیا ہے سورہ جمعہ پڑھیں، اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھیں۔ یا تو آپ سورہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا سورہ منافقون پڑھ سکتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ اس کے بعد یا افضل کیا ہے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیں۔ دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھیں گے، اور جمعہ کے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی کیا ہے سنت ہیں۔ جو چیزیں جمعے کے خطبے میں سنت ہے وہی کیا ہے عیدین کے خطبے میں سنت ہے، اور جو باتیں جمعہ کے خطبے میں مکروہ ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی مکروہ ہے۔ تو جو چیزیں جمعے کے خطبے میں مکروہ ہیں، جو میں نے چیزیں بتائیں وہی چیزیں اس میں بھی کیا ہے مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے کہ ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے قبل خطیب کا بیٹھنا سنت ہے، اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے، اس میں نہیں بیٹھا جاتا ہے، اس میں کھڑے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ یعنی اس میں کیا وہ بیٹھنا ضروری ہے، یعنی جب مؤذن اذان دیتے ہیں تو اس میں امام صاحب بیٹھتے ہیں، لیکن عیدین میں کوئی اذان نہیں ہوتی ہے تو اس میں بیٹھنا کیا ہے ضروری نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے قبل 9 بار اور دوسرے خطبے سے قبل 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ عیدین کے خطبے میں یہ کیا کہنا ہے، یہ سنت ہے، اور جمعہ میں کیا ہے، جمعہ میں نہیں ہے۔ مسئلہ پہلی رکعت جو ہے، پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیر کہہ لیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اس طریقے سے ہاتھ چھوڑ کے، اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو وہ اپنی 3 تکبیر کہہ لیں۔ اگر ابھی شامل ہوا ہے، امام کو رکوع میں پایا تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دیکھے کہ اگر عید کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو عید کی تکبیریں بھی کہہ لیں اور تب رکوع میں شامل ہو، یعنی اگر وہ تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا نماز میں تو وہ تکبیریں کہہ لیں۔ اگر یہ سمجھے کہ عید کی تکبیر کہتے کہتے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہو جائے، کہاں شریک ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہو جائے، اگر وہ تکبیر کہتے کہتے سر اٹھا لے گا، اور رکوع میں بلا ہاتھ اٹھائے
عید کی تکبیر ہے، پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیر پوری نہ کی تھی کہ امام نے جو ہے سر اٹھا لیا، تو امام کے ساتھ سر اٹھا لے اور باقی تکبیریں چھوڑ دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کو امام کی اطاعت کرنی ہے کہ یہ ساقط ہو گئیں، اب ان کو نہ کہے گا، یعنی اب یہ نہیں رہیں تو اب ان کو نہیں کہے گا، صرف امام کی پیروی کرے گا۔ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیر اس وقت ہے جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کھڑا ہو۔ تو کب کہے؟ جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کہے، یعنی جب اخیر رکعت میں جو ہے وہ کھڑا ہو۔ امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیر نہ کہے، اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو اب تکبیر نہ کہے، بلکہ جب اپنی چھٹی ہوئی پڑھے تو اس وقت کہے، یعنی جب آخر رکعت میں جب امام صاحب سلام پھیریں تو وہ جب کھڑا ہو تب وہ پوری کر لے۔ آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکعتیں تکبیروں کے ساتھ پوری کریں۔ آخری رکعت میں امام صاحب جب ایک طرف سلام پھیریں گے تو آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پوری کر لیں۔ عید و بقرعید کی نماز کا وقت اور مدت کیا ہے؟ کسی عذر کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ ہو سکی، مثلا سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب سے چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی، یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا، یعنی ایسے وقت نماز پوری ہوئی کہ زوال ہو چکا ہے، تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، صرف 2 ہی دن کی اجازت ہے، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا، یعنی ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شرعی تک ہے، یعنی بیچوں بیچ آسمان میں سورج تک۔ اگر بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کوئی عذر نہیں تھا اور آپ نے نماز چھوڑ دی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، یعنی بتایا جیسے ابر تھا، بارش تھی، یا چاند نہیں دکھا، یا زوال کا وقت ہو چکا ہے، تو دوسرے دن پڑھ لیں، تیسرے دن نہیں ہو سکتی۔ مثلا عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، اگرچہ قربانی نہ کریں، یعنی قربانی والے دن کیا ہے، نماز سے پہلے کیا ہے، کچھ نہیں کھانا ہے، چاہے آپ قربانی کریں یا نہ کریں، اور کھا لیا کراہت نہیں، اور راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آپ کو کہنی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے کیا ہے 12ویں تک بلا کراہت مؤخرہ کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ 12 بجے تک، 12ویں تک، کب تک؟ 12ویں تک، یعنی 12 تاریخ تک، سمجھ میں آ گیا، کیونکہ قربانی کے دن ہی رہتے ہیں 10ویں 11ویں 12ویں، تو 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو عید الفطر ہے وہ آپ کو صرف اگر عذر کے بنا پر آپ نے چھوڑی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور بلا عذر 10ویں کے بعد مکروہ ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے اور آپ 10ویں کے بعد کیا مکروہ ہے، اگر عذر ہے تو 11ویں میں کر سکتے ہیں، 12ویں میں بھی کر سکتے ہیں، 3 دن آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ مسئلہ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائیں نہ ناخن کٹوائیں۔ اگر آپ کے نام سے قربانی ہے تو 10ویں تاریخ سے قربانی کرنی ہے تو کیا پہلی تاریخ سے 10ویں ذی الحجہ تک آپ کو نہ حجامت بنوانا ہے، نہ بال کٹوانے، نہ ناخن کٹوانے۔ اب اگلی چیز کیا ہے، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ یعنی گلے ملنا، یہ سب کیا ہے عموماً مسلمان میں رائج ہے، بہتر ہے۔ اب تکبیر تشریق کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ میں۔ تکبیر تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے، کب سے؟ فجر نماز سے، اور 13ویں کی عصر تک 5 وقت میں آپ کو ہر نماز کے بعد جو ہے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے بلند آواز سے ایک بار آپ کو پڑھنی ہے، اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ ایک بار بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بار کہنا کیا ہے آپ کو بلند آواز سے واجب ہے، 3 بار کہنا افضل ہے، وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے۔ اگر مسجد سے کیا ہے، اگر باہر ہو گیا یا قصداً وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہون تو تکبیر ساقط ہو گئی، یعنی اگر بھولے سے جو ہے
آپ نے تکبیر چھوڑ دی، یا وضو ٹوٹ گیا، یا مسجد سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے، تو ساقط ہو گئی، اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور بلا قصدن کوئی بنا وجہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لیں، سمجھ میں آ گیا؟ تکبیر تشریق کس پر جو ہے واجب ہے اور کب واجب ہے؟ تو کن لوگوں پر تکبیر تشریق کیا واجب ہے؟ تو تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو، یعنی مسافر پر نہیں ہے، جس نے مقیم کی ابتدائی کی، اگرچہ وہ ابتدا کرنے والا عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا ہو، اور یہ لوگ اگر مقیم کی ابتدا نہ کریں تو ان پر واجب نہیں، یعنی اگر انہوں نے نیت نہیں کی کہ مقیم کی، یعنی 15 دن نہیں ہے، ایک ہی دن ہے، صرف مسافر ہے، تو ان پر واجب نہیں ہے، نہ ہی قربانی ہے نہ ہی تکبیر ہے۔ تکبیر تشریق ان ایام میں جمعہ کے بعد بھی واجب ہے، اور نفل و سنت وطر کے بعد نہیں، البتہ نماز عید کے بعد بھی کہہ لیں، یعنی تکبیر تشریق ہے ایام میں جمعہ کے بعد بھی واجب ہے، اور نفل و سنت وطر کے بعد نہیں ہے، یعنی وطر نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب گہن کی نماز کیا ہے؟ سورج گہن، تو سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی ہے، گناہ ہے اگر نہیں پڑھیں گے، اور چاند گہن کی مستحب ہے، اگر چاند گہن کی نماز نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر سورج گہن کی نماز نہیں پڑھی تو آپ کو گناہ ملے گا ترک سے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، آگے، اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اگر جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا جمعہ کے تمام شرطیں اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہیں، یعنی صرف خطبہ نہیں ہوگا، خطبہ کے علاوہ جمعہ کی طرح ہی ہوگی، وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، ورنہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں، اگر کوئی امام صاحب نہیں ہے تو اس کو الگ الگ پڑھیں، یا مسجد میں ہو، گھر میں یا مسجد میں۔ اب گہن کی نماز کے اس وقت پڑھیں جب سورج میں گہن لگا ہو، ٹھیک ہے، چھپا ہوا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد کیا ہے؟ نہیں، اگر گہن چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، صرف گہن کے وقت ہی ہوگی، گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے تو اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھ لیں، اگر گہن کی حالت میں اگر اس پہ بادل آ جائیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر گہن ہٹ گیا تب نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے، جیسے زوال کا وقت ہو گیا تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں، اور مغرب کی نماز جیسے مان لیجیے غروب آفتاب میں ہوا تو اسی حالت میں صرف آپ کو دعا مانگنی ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ گہن کی نماز نفل کی 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے کریں جیسے اور نمازوں میں کرتے ہیں۔ گہن کی نماز میں نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کی باقیات دعا کرنی ہے یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دو رکعت پر سلام پھیر دیں یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظوں سے پکاریں الصلاۃ جامعہ، سمجھ میں آ گیا؟ اگر لوگ نہ اس طریقے سے آپ ان کو بلائیں۔ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، یعنی جہاں لوگ اکٹھا ہو سکیں، اور دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں ہے، دوسری جگہ بھی قائم کر سکتے ہیں، اگر کیا ہے یاد ہو تو کیا ہے سورہ بقرہ اور آل عمران کی برابر کیا ہے بڑی صورتیں پڑھیں، اور رکوع سجود میں طویل دیں، یعنی لمبا کر دیں رکوع سجود، یعنی تسبیح زیادہ پڑھیں، اور بعد دعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں اور دعا میں طول دیں، خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اگر امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا کر رہا ہے، یا اس طرف کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے آپ کو طویل کرنی ہے دعا، اور یہ بہتر ہے، اور سب مقتدی آمین کہیں۔ اگر دعا کے وقت عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے، دعا کے لیے ممبر پر نہ جائے، کہاں نہ جائے؟ ممبر پر نہ جائے، کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے۔ سورج گہن اور جنازے دونوں کا اجتماع ہو تو پہلے جنازہ پڑھے، اگر سورج گہن اور جنازے کی نماز ہے تو آپ کو کس کی نماز پہلے پڑھنی ہے؟ جنازے کی نماز پڑھنی ہے۔ اور چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو، اگر چاند گہن کی نماز ہے تو آپ کو اکیلے پڑھنی ہے، نہیں بھی پڑھی تو گناہ نہیں ہے، لیکن سورج گہن کی نماز آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے، اگر امام نہ ہو تو آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، بہرحال تنہا پڑھیں۔ کون سی نماز؟
اس کو ہم ان دونوں کو ہم کسوف و خسوف کہتے ہیں۔ تو کسوف ہو گیا چاند گہن کی نماز ہو گئی، اور خسوف سورج گہن کی نماز ہو گئی۔ امام کے علاوہ وہ 2-3 آدمی جماعت کر سکتے ہیں۔ امام کے علاوہ کیا 2-3 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ جماعت کر سکتے ہیں۔ خوف و مصیبت کے وقت نماز مستحب، یعنی تیز آندھی آئے یا دن میں سخت اندھیرا چھا جائے، یا رات میں خوفناک روشنی ہو، یا لگاتار کیا ہے کثرت سے مے برسے یا اولے پڑیں، یا آسمان سرخ ہو جائے، یا بجلیاں گریں، یا بکثرت تارے ٹوٹیں، یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے، یا زلزلے آئیں، یا دشمن کا خوف ہو، یا اور کوئی دہشت ناک بات پائی جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ تو یہ جب جتنے بھی چیزیں پائی جائیں تو ان کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب کتاب الجنائز کیا ہے، تو میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اس میں جو بچے کا اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو کتاب الجنائز کیا ہے؟ بیماری نعمت ہے، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو دیکھنے میں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر دراصل راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بدنی بیماری جس کو آدمی بیماری اور مصیبت سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماری کا ایک زبردست علاج ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اصلی بیماری کیا ہے؟ حقیقی اصلی بیماری تو روحانی بیماریاں ہیں۔ تو اصلی بیماری ایک روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے، اسی کو مرض مہلک سمجھنا چاہیے۔ تو جو روحانی بیماری ہے اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اصلی بیماری وہی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ بیماری اور مصیبت کو بھی آدمی نعمت کی طرح خوشی خوشی قبول کرے، یعنی خوشی کے وقت کیا کہتے ہیں شکر ادا کرتا ہے، مصیبت کے وقت کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ یہی پریشانی مجھے کیوں ملی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، کوئی پریشانی آ جائے نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ صبر و استقلال سے کام لیں، اور گھبراہٹ اور بے صبری کر کے ملتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ کھوئیں، کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے، ٹھیک ہے، پھر اس بڑے ثواب سے محرومی ہے۔ دوسری مصیبت ہے کہ بہت سے نادان بیماری میں نہایت بیجا کلمہ بول اٹھتے ہیں، بلکہ بعض کفر تک پہنچ جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو ایسے کہنے میں کیا ایمان جانے کا خطرہ ہے؟ بیماری اور مصیبت سے گناہ مٹتے ہیں اور ثواب ملتا ہے، تو یہ بالکل ہی دنیا اور آخرت کے نقصان والے بن جاتے ہیں۔ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف، وہم و وزن، حزن، اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری ہو یا اس کے سوا کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ جو بھی تکلیف پہنچ، جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اس طریقے سے اس کے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مرتبہ کیا مقرر ہوتا ہے؟ کیا بندہ اعمال کے سبب اس رتبے کو نہ پہنچا تو بدن یا مال یا اولاد میں سے اس کو آزماتا ہے۔ اگر کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچتا تو کس سے آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، پھر اسے صبر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس رتبے کو پہنچا دیتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کے دن بلا والوں کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت یعنی آرام والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں قینچیوں سے ان کی کھالیں کاٹی جاتی، یعنی جب قیامت کے دن جو بلا والے لوگ ہوں گے ان کو ثواب ملے گا، یعنی جو پریشانیوں میں تھے دنیا میں ان کو ثواب دیا جائے گا، اور جو عافیت میں تھے یعنی آرام میں تھے ان لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی۔ عیادت یعنی بیمار پرسی، یعنی بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا، مریض کی عیادت کو جانا سنت ہے۔ عیادت کہتے ہیں بیمار پرسی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس آنے تک برابر جنت کو پھول جننے میں رہا،
ٹھیک ہے، کیا کرنے میں رہا؟ برابر جنت کے پھول چننے میں رہا، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس نے جنت کے پھول چنے۔ اگر وہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا، حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ، ٹھیک ہے، جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی۔ جب بھی عیادت کو جاتی کیا فرماتے؟ لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، یعنی جب ہم بیمار کے پاس جائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے مثل ہے، یعنی جس طریقے سے فرشتے دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، اگر موت نہیں ہے آئی تو اسے شفا ہو جائے۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جاؤں گا تو مریض کو پسند نہ ہوگا تو ایسی حالت میں عیادت نہ کرے، یعنی اگر مریض کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اگر عیادت کو گیا اور مرض کو سختی دیکھی تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، سمجھ میں آ گیا، اور نہ سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھ جاتا ہے۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو کیا بھلی معلوم ہو، اس کے مزاج پرسی ہو، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جب وہ خود اس کی خواہش کرے۔ مثلا فاسق کی عیادت بھی جائز ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام ہے اور فاسق بھی مسلم ہے، یہودی یا نصرانی اگر ذمی ہو تو اس کی عیادت بھی جائز ہے۔ مجوسی کی عیادت کو جائیں یا نہ جائیں اس میں علماء کے اختلاف ہے، یعنی جب کہ ذمی ہو، اور ہنود مجوسی کے حکم ہے کہ ان کے احکام وہی ہیں جو مجوسیوں کے ہیں، اہل کتاب جیسے ان کے احکام نہیں ہیں۔ ہندوستان کے یہودی نصرانی مجوسی